رونگٹے کھڑے کر دینے والی ویڈیو۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اس نے تو مجھے ڈرا کے ہی رکھ دی ہے، اور ہماری زندگی کا حصہ بھی ہے یہ سب، جو ہمارے ساتھ مستقبل میں ہونے والا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ایک میت کی نصیحت۔ چند ہفتے پہلے ایک کویتی کاتبہ نادیہ کا انتقال ہوا، اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گی، اور میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی۔ پس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے۔ نمبر 2، مجھے نہلائیں گے۔ نمبر 3، مجھے کفن پہنائیں گے۔ نمبر 4، مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے۔ نمبر 5، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے۔ نمبر 6، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے فارغ وقت نکال کر بڑی مشکل سے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن پوائنٹ نمبر 7، میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے، میری چابیاں، میری کتابیں، میرے سوٹ کیس یا بیگز، میرے جوتے، میرے کپڑے، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں۔ اور اگر میرے گھر والے سمجھدار ہوں گے تو وہ یہ صدقہ بھی کر دیں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے۔ یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی، اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی، اور تجارت و کاروبار چلتے رہیں گے، اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو۔ اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔ اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ پیارے مانی ساتھیوں، کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں، جس کی خاطر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے، اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، بس۔ اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کی پنوں میں رکھ دیں گے۔ پیارے مانی ساتھیوں، لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھین گیا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، شوہر یا بیوی، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ پیارے مانی ساتھیوں، اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقے کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالے کو لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو، اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر
قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا، اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گی۔ پیارے مانی ساتھیوں، میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے؟ جیسا کہ ہمیں دین میں بھی سکھایا گیا ہے کہ کہا جائے گا، میت کہے گی اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور اب اس وقت جو صدقہ کر سکتے ہیں 10 سیکنڈ کے اندر اندر پیارے مانی ساتھیوں، آپ اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہہ کے وہ نیکیاں کما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نیکی کو شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اچھا، اس ویڈیو میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹیں، آپ کی جو شیئرنگز ہیں یا آپ کی ویڈیوز ہیں وہ زیادہ آخرت پہ کیوں ہوتی ہیں، وہ زیادہ موت سے ریلیٹڈ کیوں ہوتی ہیں؟ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کتنا غافل اور عجیب منصوبہ ساز ہے جس کی زندگی میں موت کا کیا تذکرہ ہی نہیں۔ کیا کسی کو پتہ ہے کسی کو بتا کے موت آنی ہے؟ نہیں نا۔ پیارے مانی ساتھیوں، میں اگر اپنے ایک دل سے فیلنگ شیئر کروں تو میں نے اپنے باپ کی موت اتنی اچانک دیکھی کہ چند لمحوں کی گیم تھی اور پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی یہ چیز مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا اور بہت ڈیپ لیسن دے گئی کہ کیا موت اتنی اچانک ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی قریب ہو جاتی ہے ایک دم سے کہ پاس بیٹھے انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ انسان ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اس لیے میری شیئرنگز میں، میری ویڈیوز میں اتنا درد ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں ہر اس انسان کو جھنجھوڑ کے آخرت اور موت یاد دلاؤں جو اس سے غافل ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، چند دن کی زندگی ہے، میں نہیں کہتی اس کو انجوائے نہ کرو، اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھے جوتے نہ پہنو، اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اس ساری پلاننگ میں ہم موت کیوں بھول بیٹھتے ہیں جو کہ آنی ہی آنی ہے؟ کون ادھر پلاسٹر آف پیرس کا بنا جو کہے گا کہ میں نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے؟ نو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے یہ بھی انفیکٹ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تاکہ میں بھی مزید آپ سے سیکھوں اور اپنی اصلاح کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے اور ہماری بھی قبر کی منزل آسان فرما دے۔ پیارے مانی ساتھیوں، بہت مشکل معاملات ہیں، بہت مشکل مراحل ہیں، اور خاص طور پہ ہم لڑکیاں، ہم تو ایک کاکروچ اور ایک چھوٹے سے کیڑے سے ڈر کے بھاگتی ہیں پورے گھر میں۔ تو ذرا سوچئے، وہ قبر، وہ اندھیری رات، وہ اندھیری کوٹھڑی جس میں ہمیں اکیلا چھوڑ آئیں گے، میں تو اس فیلنگ کو جب سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ آج دنیا میں ایک کاکروچ سے ڈر کے ہم کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے، کبھی امیجن کیا ہے؟ قبر کی اندھیری رات، چھوٹا سا تانگ سا ایک اتنی سی جگہ ہوگی، بارش ہو رہی ہے تو ہم اس میں بھیگ رہے ہیں، اندر اندھیرا ہے، ادھر تو لائٹ بند ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.